الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اسلام کے بنیادی عقائد میں ارکان ایمان کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اور یہ 6 کے 6 ارکان قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جبریل میں بھی اکٹھے موجود ہیں۔ ارکان ایمان میں سے سب سے پہلا رکن جو باقی تمام ارکان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت پہ ایمان لانا، ایمان باللہ۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے وجود پہ کامل یقین رکھنا، اللہ رب العزت کو عبادت میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک جاننا، اور اللہ رب العزت کو ہر صفت کمال سے متصف سمجھنا، اور ہر کمزوری اور ہر صفت عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا۔ اللہ رب العزت پہ ایمان کے حوالے سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزوں پہ ایمان رکھنا انتہائی ضروری، اور اللہ رب العزت پہ ایمان کے حوالے سے باقی جو تقاضے ہیں وہ انہی 4 امور کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ پہلی چیز جس کے حوالے سے اللہ پہ ایمان رکھنا ضروری ہے وہ اللہ رب العزت کا وجود ہے، کہ یہ کامل یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ اللہ کے وجود پہ کامل یقین ہونا یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین اسے اس کی فطرت کو مسخ کر کے یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ اسے مسلمان بنا لیتے، اس لیے کہ مسلمان تو وہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہی انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت کے وجود کا ہونا، اس کی عقلی دلیل اللہ رب العزت نے سورہ طور میں ارشاد فرمائی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ 2 صورتیں، یا تو یہ خود ہی از خود وجود میں آ گئے ہوں، یا اپنے خالق یہ خود ہوں۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بل لا یوقنون، فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ کہیں گے کہ ہم داروغہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک عقلی دلیل کو بیان فرمایا کہ
مخلوقات کا وجود اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں اس وقت ایمان ہی لایا تھا حالت شرک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نماز مغرب میں سورہ والطور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا انہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا ہے یا یہ خود اپنے آپ کے خالق ہیں؟ یہ آیات مبارکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو میرا ذہن فوراً ادھر گیا، اور یہ میرے دل میں ایمان لانے کا پہلا موقع تھا کہ جب میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کے وجود کو اپنی وجود کی دلیل کے طور پہ پیدا کیا ہے کہ یہ آسمان و زمین کا نظام، یہ سورج، یہ چاند، یہ کائنات ارضی و سماوی، اتنا بڑا نظام جو ہے وہ بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتا۔ اسی فطرت کو ایک اعرابی اور دیہاتی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا، انہوں نے کہا یہ مینگنی جو ہے یہ بکری کے یا کسی جانور کے گزرنے کی دلیل ہوتی، انسان کے نشان قدم جو ہے وہ وہاں سے کسی کے گزرنے کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان، یہ زمین اور اس کا یہ سارا نظام جو ہے وہ اس خالق کے وجود کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے وجود پہ ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت کا وجود برحق ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ازراہ تعجب، کیا اللہ کے وجود میں انہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اللہ پہ ایمان کے حوالے سے دوسری چیز جس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے وہ اللہ رب العزت کے رب ہونے پہ ایمان رکھنا، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان۔ رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا تمام مخلوقات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اور صرف اللہ ہے، اور سب نے لوٹ کے اسی ہی کی طرف جانا۔ تخلیق بھی اسی کی، ملکیت بھی اسی کی، رزق بھی وہی دے رہا ہے، حکم بھی اسی کا چل رہا ہے، اور بالآخر لوٹ کے سب نے اسی کی طرف جانا۔ یہ اللہ پہ ایمان کے حوالے سے دوسرا پہلو ہے جس پہ یقین رکھنا ضروری۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق ہے، پیدا کرنا ہے، والامر حکم بھی اسی کا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا نگران اور کارساز بھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کی ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، طاقت والا، مضبوط ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات مبارکہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کی دلیل ہیں۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا، الیہ المصیر، اسی کی طرف ہی تمہارا واپس جانا ہے، الیہ النشور، اسی کی طرف تم نے اٹھ کے جانا۔ توحید کی یہ قسم، اللہ کے وجود اور اللہ کو رب ماننا، کفار عرب بھی اس کے قائل تھے۔ دیگر آسمانی مذاہب یا روئے ارض پہ پائے جانے والے جو مذاہب ہیں ان کی اکثریت بھی اللہ کے وجود یعنی کسی ایک ایسی ہستی کے وجود کی ضرور قائل ہیں جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا۔ قرآن کریم نے بالخصوص مشرکین عرب کے حوالے سے کئی جگہ پہ مختلف آیات میں اس چیز کا بیان کیا کہ وہ اللہ کی اس توحید کو مانتے تھے، اللہ کے حوالے سے یہ ایمان رکھتے تھے کہ
کہ اللہ خالق و مالک ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا، تو یہ کہیں گے اللہ۔ وہ تلبیہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے وجود ہی کا پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک، یہاں آ کے ڈنڈی مار جاتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے۔ تو اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے۔ یہ توحید ربوبیت، اس پہ ایمان کفار عرب کو بھی تھا۔ تو توحید یا اللہ رب العزت پہ ایمان، پہلی چیز اللہ کے وجود پہ ایمان۔ دوسری چیز اللہ کے وجود کو ماننے کے بعد اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف، حاکم اور ماننا، اور اس چیز کا اقرار کرنا کہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ مالک الملک تو، بادشاہ تو، دینے والا چھیننے والا تو، عزت ذلت تیرے اختیار میں، رات کو دن سے نکالنا، دن کو رات سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالنا، یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہیں۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر ماننا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ حضرات مفسرین نے لکھا 5 اعتبار سے، خلقاً، ملکاً، رزقاً، تدبیراً و معالا۔ تخلیق کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے اور لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا تیسرا پہلو اللہ رب العزت کی الوہیت کو ماننا ہے۔ الہ معبود کو کہتے ہیں۔ الالہ المألوہ هو المعبود حبا و تعظیما، جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ پہ ایمان آنے کا تیسرا اہم پہلو کیا ہے کہ عبادت کی تمام شکلیں، ظاہری، باطنی، قولی، فعلی، اللہ کے لیے مخصوص کی جائیں، اور اللہ کے سوا ہر ایک سے، غیر اللہ سے، ما سوی اللہ سے عبادت کی ساری شکلوں کی نفی کی جائے۔ یہ اللہ پہ ایمان کا تیسرا اہم پہلو ہے، جسے توحید عبادت یا توحید الوہیت کہتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے، اللہ کے فرشتوں نے، اہل علم نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ وہ ایمان کا پہلو ہے جس کی دعوت تمام انبیاء کرام لے کے آئے، جو تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ اتفاق بھی۔ اللہ نے ہر نبی کے حوالے سے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو پہلی جو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میری ہی عبادت کرو، مدد اسی سے مانگنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اسی سے، مدد اسی سے، خوف اسی کا، فلا تخشوہم واخشون،
तवक्कुल उसी पे, भरोसा उसी पे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। मुशरिकीन मक्का को अल्लाह पे ईमान के इस पहलू से इख्तिलाफ था। अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। कहते थे हमारे तो कई माबूद हैं, कोई रोज़ी देने वाला, कोई औलाद देने वाला, कोई बारिश बरसाने वाला। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे माबूदों के बजाय एक ही माबूद बना लिया, ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान का पहला पहलू अल्लाह के वजूद पे ईमान, दूसरा पहलू अल्लाह को राज़िक़, खालिक, मुदब्बिर, मुतसर्रिफ, हाकिम मानना। तीसरा पहलू जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिक व मालिक और राज़िक़ है, इख्तियार उसी का है, तो फिर अक़ल का तकादा यही है कि फिर उसी ही की इबादत की जाए, गैरुल्लाह से कुछ ना मांगा जाए, मा सिवल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ के सिर्फ़ उस अल्लाह के दर पे जबीन नियाज़ को झुकाया जाए। ये तौहीद इबादत है। तौहीद का या अल्लाह पे ईमान का चौथा पहलू जिस पे ईमान लाना, ईमान बिल्लाह के ज़िमन में ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अल्लाह के जो औसाफ बयान किए हैं, अल्लाह के जो अस्मा बयान किए, नाम बयान किए हैं, उन पे कामिल ईमान रखना और उनमें भी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना मानना। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह को उन नामों से पुकारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये नाम क़दीर, अलीम, समी, बसीर, अज़ीज़, हकीम, आलिमुल ग़ैब व शहादा, अल्लामुल ग़ुयूब, ये सारे नाम और इनके जो मानी हैं, इन पे कामिल ईमान रखना। जिसे मैंने इब्तिदा में कहा कि हर सिफत कमाल की निस्बत अल्लाह की तरफ करना और हर ऐब और नक्स से अल्लाह को पाक करार देना, ये अल्लाह पे ईमान का चौथा पहलू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों से अख़ज़ करदा जो मफ़हूम है, जिस माना में अल्लाह कुदरत वाला है उस माना में और कोई कुदरत वाला नहीं। जिस माना में अल्लाह इल्म रखते हैं उस माना में कोई और इल्म वाला नहीं, ना कोई फरिश्ता, ना कोई नबी, ना कोई वली, कोई भी नहीं। जिस माना में अल्लाह सुनने वाले हैं, अल्लाह देखने वाले हैं, उस माना में कोई भी समीओ बसीर नहीं। अस्माउ सिफ़ात में इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में यह दाब्ता बयान कर दिया, लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं है। वहुवस समीउल बसीर, वो सुनता भी है, देखता भी है। उसका सुनना और देखना तुम्हारे सुनने और देखने जैसा नहीं है। तुम सुनने देखने के लिए आवाज़ के मोहताज हो, चीज़ के सामने होने के मोहताज हो, और वो यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, वो तो निगाहों की ख़यानत को भी जानता है, सीनों के राज़ों से भी आगाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान, इन चार पहलुओं पे ईमान रखना। अल्लाह के वजूद पे कि अल्लाह का वजूद बरहक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब मानना। रब के हज़रात मुफस्सिरीन ने 5 माना किए हैं, अल मालिक, अस सय्यद, अल मुस्लिह, अल मुनइम, अल मुरब्बी। सरदार आका वही है, मालिक हकीकी वही है, इनाम देने वाला, इकराम करने वाला, एहसानात करने वाला वही है, तरबियत करने वाला वही है, मामलात को संवारने वाला वही है। और इस जब तौहीद रुबूबियत को मान लिया तो फिर तौहीद उलूहियत। कुरान करीम तौहीद रुबूबियत को तौहीद उलूहियत की दलील के तौर पर जिक्र करता। और तौहीद उलूहियत क्या है कि इबादत की तमाम शक्लें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस हैं, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं। ना किसी गैरुल्लाह के लिए सजदा है, ना गैरुल्लाह से दुआ है, ना गैरुल्लाह के नाम की नज़र नियाद है, ना गैरुल्लाह के नाम की कसम है, ना गैरुल्लाह के नाम की कसम है, ना गैरुल्लाह के नाम का रोज़ा है, ना गैरुल्लाह के घर का तवाफ़ है, ना गैरुल्लाह के लिए सजदा है, ना रुकू है, ना क़याम है। इबादत की सारी ज़ाहिरी बातनी शक्लें ये खालिसतन अल्लाह के लिए। जब इस पे ईमान होगा तो फिर चौथा मरहला या चौथा अमर जो है ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
جو اسماء حسنہ ہیں اور ان سے ماخوذ جو صفات ہیں ان پہ بھی کامل ایمان، اللہ کے لیے ہر صفت کمال کی نسبت اور ہر صفت عیب اور نقص سے اللہ کو پاک قرار دینا، تسبیح یہی ہے۔ تسبیح اسی چیز کا نام ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے تو پاک ہے۔ تو ایمان باللہ، یہ ایمان باللہ اس قدر اہم ہے کہ باقی تمام ارکان ایمان کی بنیاد یہ ہے۔ کتابوں پہ ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی، رسولوں پہ ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے، فرشتوں پہ ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق، آخرت پہ ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے کا حتمی اور آخری دن، اور تقدیر پہ ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کے علم کامل کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی کامل پہچان نصیب فرمائیں اور اپنے اوپر صحیح طور پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔